بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوب نمبر 6، امام علی علیہ السلام نے معاویہ ابن ابی سفیان کے نام پر ایک خط لکھا۔ امیر المومنین نے یہاں پر فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے خلیفہ اول دوم اور سوم کی بیعت کی تھی انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی جس اصول پر وہ ان کی بیعت کر چکے تھے۔ اس کی بنا پر جو حاضر ہے اسے پھر نظر ثانی کا حق نہیں ہے، جو بر وقت موجود نہ ہو اسے رد کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اور شورا کا حق صرف مہاجرین و انصار کو ہے۔ وہ اگر کسی پر اکٹھے ہو جائیں تو اسے خلیفہ سمجھ لیں، اسی میں اللہ کی رضا و خوشنودی سمجھی جائے گی۔ اب جو کوئی اس کی شخصیت پر اعتراض یا نیا نظریہ اختیار کرتا ہے الگ ہو جائے تو اسے وہ سب اسی کی طرف واپس لائیں گے جدھر سے وہ منحرف ہوا ہے، اور اگر انکار کرے تو اس سے لڑے، کیونکہ وہ مومنوں کے طریقے سے ہٹ کر دوسری راہ پر ہو لیے۔ جدھر وہ پھر گیا اللہ بھی اسے ادھر ہی پھیر دے گا۔ اے معاویہ، میری جان کی قسم، اگر تم اپنی نفسانی خواہشوں سے دور ہو کر عقل سے دیکھو تو سب لوگوں سے زیادہ مجھے عثمان کے خون سے بری پاؤ گے، مگر یہ کہ تم بہتان باندھ کر کھلی ہوئی چیزوں پر پردہ ڈالنے لگو۔ والسلام۔ جب امیر المومنین کے ہاتھ پر تمام اہل مدینہ نے بیعت کر لی تو اس کے بعد بہت سارے آپ نے گورنروں کو معزول کر دیا جو خلیفہ ثالث نے ان کو رکھا ہوا تھا۔ پھر آپ کی خلافت کے اوپر اعتراضات ہونے لگے کہ یہ خلافت کیسی ہو سکتی ہے، کہ جن کی خواہش تھی کہ بہت سارے ایسے صحابہ تھے کہ ہمیں یہ خلافت ملے اور ہم لوگ اس کو سنبھالیں، لیکن وہ نہ کر سکے۔ اور اسی طرح امیر المؤمنین نے ایک اور خط نمبر 7 میں معاویہ کو لکھا۔ فرماتا ہے کہ تمہارے بے جوڑ نصیحتوں کا پلندہ اور بنایا سنوارا ہوا خط میرے پاس آیا، جسے گمراہی کی بنا پر تم نے لکھا اور اپنی بے عقلی کی وجہ سے بھیجا۔ یہ ایک ایسے شخص کا خط ہے کہ جسے نہ روشنی نصیب ہے کہ اسے سیدھی راہ دکھائے، نہ کوئی رہبر ہے کہ اسے صحیح راستے پر ڈالے۔ جسے نفسانی خواہش نے پکارا تو وہ لبیک کہہ کر اٹھا، اور گمراہی نے اس کی رہبری کی تو وہ اس کے پیچھے ہو لیا، یا وہ گوئی کرتے ہوئے اول فول بکنے لگا اور بے راہ ہوتے ہوئے بھٹک گیا۔ فرماتے ہیں کہ یہ بھی امیر المؤمنین نے اس کو جواباً خط لکھا ہے۔ اسی طرح خط نمبر 9 معاویہ کے نام پھر ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں، ہماری قوم یعنی قریش نے ہمارے نبی کو قتل کرنے، ہماری جڑ اکھاڑ پھینکنے کا ارادہ کیا۔ ہمارے یہ لیے یعنی یہ امیر المؤمنین مکہ کے حالات بتا رہے ہیں، ہمارے لیے بڑا ہی غم کا سامان بنا تھا۔ برے سے برے برتاؤ ہمارے ساتھ کیے، ہمیں آرام و راحت سے روک دیا، مستقل طور پر خوف وحشت کا دوچار ہو گئے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے جنگ کی آگ بھڑکا دی، مگر اللہ نے ہماری ہمت باندھی کہ ہم پیغمبر کے دین کی حفاظت کریں اور ان کے دامن حرمت پر آنچ نہ آنے دیں۔ ہمارے مومن ان سختیوں کی وجہ سے ثواب کے امیدوار تھے، ہمارے کافر قرابت کی بنا پر حمایت ضروری سمجھتے تھے۔ قریش میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے ہم پر آنے والی مصیبتوں سے کوسوں دور تھے۔ اس عہد بے بانگ کی وجہ سے جو ان کی حفاظت کو اٹھ کھڑا ہوتا تھا، لہذا وہ قتل سے محفوظ تھے۔ رسالت مآب کا یہ طریقہ تھا کہ جب جنگ کے شعلے بھڑکتے تھے لوگوں کے قدم پیچھے ہٹنے لگتے تھے تو پیغمبر اپنے اہل بیت کو آگے بڑھا دیتے، یوں انہیں سینہ سپر بنا کر اصحاب کو نیزہ و شمشیر کی مار سے بچا لے جاتے تھے۔ چنانچہ عبیدہ ابن حارث بدر میں، حمزہ علیہ السلام احد میں، اور حضرت جعفر جنگ موطا میں شہید ہو گئے۔ ایک اور شخص نے بھی کہ اگر میں چاہوں تو اس کا نام لے سکتا ہوں، نہیں انہی لوگوں کی طرح شہید ہونا چاہ، لیکن ان کی عمریں جلد پوری ہوں گی اور اس کی موت پیچھے جا پڑی۔ اس زمانے کا جو رفتار پر حیرت ہوتی ہے کہ میرے ساتھ ایسوں کو نام لیا جاتا ہے جنہوں نے میدان سعی میں میری سی کبھی بھی نہیں دکھائی، یعنی گھوڑا کبھی بھگایا ہی نہیں ہے میرے اس مقابلے میں، نہ ان کے لیے میرے ایسے دیرینہ اسلامی خدمات ہیں، ایسے خدمات کہ جن کا
کہ مانند کوئی مثال ہی نہیں پیش کر سکتا، مگر یہ کہ کوئی مدعی ایسی چیز کا دعویٰ کر بیٹھے جسے میں نہیں جانتا اور نہیں سمجھتا کہ اللہ اسے جانتا ہوگا، یعنی کچھ ہو تو وہ جانے، بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اے معاویہ، تمہارے یہ مطالبہ جو ہے کہ میں عثمان کے قاتلوں کو تمہارے حوالے کر دوں، تو میں نے اس کے ہر پہلو پر غور کیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا کہ انہیں تمہارے یا تمہارے علاوہ کسی اور کے حوالے کرنا میرے اختیار سے باہر ہے۔ میری جان کی قسم، اگر تم اپنی گمراہی اور انتشار پسندی سے باز نہ آئے تو بہت جلد ہی انہیں پہچان لو گے، وہ خود تمہیں ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے اور تمہیں جنگلوں، دریاؤں، پہاڑوں، میدانوں میں ان کے ڈھونڈنے کی زحمت نہ دیں گے، مگر یہ ایک ایسا مطلوب ہوگا کہ جس کا حصول تمہارے لیے ناگواری کا باعث ہوگا، اور وہ آنے والے ایسے ہی ہوں گے جن کی ملاقات تمہیں خوش نہ کرے گی۔ یعنی امیر المؤمنین اسے فرمانا چاہتے ہیں کہ تم سن لو، یہ جو جنگ صفین کا تم نے مارکہ بنا دیا، یہ مت سمجھو کہ یہ جو میں کر رہا ہوں، مار رہا ہوں، لڑنا چاہتا ہوں اور میں بہانہ خلیفہ ثالث کا خون کا کہا ہے کہ قصاص لوں، ایسا نہیں ہے۔ یہ تمہیں بھی ماریں گے جو آئے کھڑے ہیں، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور تمہیں اس وقت احساس ہوگا جب تم پر حملہ ہو چکا ہوگا۔ مکتوب نمبر 10 میں معاویہ کی طرف پھر ایک خط لکھتے ہیں، تم اس وقت کیا کرو گے جب دنیا کے یہ لباس جن میں لپٹے ہوئے ہو تم سے اتار جائیں گے؟ یہ دنیا جو اپنی سج دھج کی جھلک دکھاتی ہے، اپنے حد و کیف سے ورگلاتی، جس نے تمہیں پکارا تو تم نے لبیک کہی، اس نے تمہیں کھینچا تو تم اس کی طرف پیچھے ہو لیے، اس نے تمہیں حکم دی کہ تم اس کی پیروی کی، وہ وقت دور نہیں کہ بتانے والا تمہیں ان چیزوں سے آگاہ کرے گا جن سے کوئی سپر تمہیں بچا نہ سکے گی، کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں سکے گی۔ لہٰذا اس کے دعوے سے بعد آ جاؤ، حساب و کتاب کا سر و سامان کو، آنے والی موت کے لیے تیار ہو جاؤ، گمراہیوں کی باتوں پر کان نہ دھرو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر میں تمہاری غفلتوں پر جھنجھوڑ کر تمہیں متنبہ کروں گا۔ تم عیش و عشرت میں پڑے ہو، شیطان نے تم میں اپنی گرفت مضبوط کر لی، وہ تمہارے بارے میں اپنی آرزویں پوری کر چکا ہے، تمہارے اندر روح کی طرح سرایت کر گیا ہے، خون کی طرح رگ رگ میں دوڑ ہے۔ اے معاویہ، بھلا تم لوگ امیہ کی عورت کب رعیت پر حکمرانی کی صلاحیت رکھتے تھے؟ کب امت کے امور کے والی و سرپرست تھے؟ بغیر کسی پیش قدمی اور بغیر کسی بلند عزت و منزلت ہم دیرینہ بدبختیوں کے گھر کر لینے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ہم اس چیز پر تمہیں متنبہ کیے دیتا ہوں کہ تم ہمیشہ آرزوؤں کے فریب پر فریب کھاتے ہو اور تمہارا ظاہر و باطن سے جدا رہتا ہے۔ تم نے مجھے جنگ کے لیے للکارا ہے تو ایسا کرو کہ لوگوں کو ایک طرف کر دو، خود میرے مقابلے میں باہر نکلو اور دونوں فریق خون سے معاف کرو، تاکہ پتہ چل جائے کہ کس کے دل پر زنگ کی تہیں چڑھی ہوئی، آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا۔ میں کوئی اور نہیں، وہی ابو الحسن ہوں جس نے تمہارے نانا، تمہارے ماموں، تمہارے بھائی کو قتل کر دیا تھا بدر کے دن۔ وہی تلوار اب بھی میرے پاس ہے، اسی دل و گردے کے ساتھ اب بھی دشمن سے مقابلہ کرتا ہوں۔ نہ میں نے کوئی دین بدلا، نہ کوئی نیا نبی کھڑا کیا، میں بے شک اسی چوک بازار پر ہوں جسے تم نے اپنے اختیار سے چھوڑ رکھا تھا۔ پھر فرمایا کہ مجبوری میں اسلام میں داخل ہوئے اور تم خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے ظاہران آئے، حالانکہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے ان کا خون کس کے سر پہ۔ اگر واقعی بدلہ ہی لینا منظور ہے تو انہی سے لو۔ اب تو وہ آنے والا منظر میری آنکھوں سے پھر رہا ہے کہ جب جنگ تمہیں دانتوں سے کاٹ رہی ہوگی، تم اس طرح بلبلاتے ہوگے جس طرح بھاری بوجھ سے اونٹ بلبلاتا ہے، اور تمہاری جماعت کی تلواریں تم پر تار موڑ کر کھڑی کر دی جائیں گی، اور اسی طرح کشتوں کے پشت لگ جائیں گے، گھبرا کر مجھے کتاب خدا کی طرف دعوت دے رہی ہو، حالانکہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو کافر اور حق کے منکر ہیں، یا بیعت کے بعد اسے توڑ دینے والے ہیں۔